ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح تقریباً کچھ ذکر ہو گیا، کچھ ذکر چل رہا ہے، تقریباً ہو گیا۔ کچھ حصہ ہے کہ اس موقع پر حجاب کی آیتیں نازل ہوئی۔ حجاب معنی پردہ، عربی میں کہتے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں کہتے ہیں حجاب، اردو میں کہتے ہیں پردہ۔ سب سے پہلے تو ازواج مطہرات کے بارے میں حکم نازل ہوا، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ حکم عام ہوتا چلا گیا۔ تو سب سے پہلی وجہ تو یہ بنی کہ وہ جو واقعہ تھا، لوگ آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، خواتین کونے پہ چلی جاتی تھی، لوگ بیٹھے ہوتے، تکلیف ہوتی ہے نا، کب تک بیٹھی رہے گی وہ کونے میں، مشکل ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس طریقے سے حکم آیا کہ آئندہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، اور اگر کوئی سوال کرنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے تو پردے کے پیچھے سے پوچھا کرے۔ تو ایک مخصوص پابندی آ گئی ازواج مطہرات کے لیے پردے کا حکم، اور لوگوں کے لیے کہ ازواج مطہرات سے پردہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنے دروازے پر پردہ لٹکا دیا، یہ اس کا ذکر ہے۔ دیکھیں یہاں یہ واقعہ ہم نے پڑھا تو اس کا ترجمہ رہ گیا، تو پھر ترجمہ کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کہاں ہوا؟ آسمانوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بغیر اجازت کے اندر تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے ولیمہ فرمایا، ولیمے میں تقریباً 300 کے قریب لوگ تھے، اور 10 کا ظاہر کمرہ بہت چھوٹا تھا، ایک ساتھ تو نہیں آ سکتے تھے، تو 10 لوگوں کا ایک ٹولہ آتا تھا، کھانا کھا کے وہ نکلتے تھے۔ آخر میں کچھ حضرات آ کے بیٹھ گئے اور گفتگو کرنے لگے، بات بڑی لمبی کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرما رہے تھے کہ یہ نکلیں گے تو پھر اس کے بعد ظاہر بات ہے یہ نکل جائے، تاکہ بات کا وہ ختم ہو گیا۔ بیٹھے رہے وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی نکل گئے، شاید میں نکلوں گا تو ان کو تھوڑا احساس ہو جائے گا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ بیٹھے ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، دوسرے حجرے میں جا کے بیٹھ گئے۔ تو حضرت انس نے بہت بعد میں آ کے جا کے بتایا کہ وہ حضرات تشریف لے جا چکے ہیں۔ اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، صفحہ 421 پر۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر کون سی ہے؟ نیچے حاشیے میں لکھا ہے 53۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، داخل نہ ہو نبی کے حجروں میں، گھروں میں۔ بیوت بیت کی جمع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں، آپ کے حجروں میں جب جاؤ تو اجازت کے ساتھ داخل نہ ہو نبی کے گھروں میں، الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے، الی طعام، کھانے کی طرف، غیر ناظرین اناہ، اس کے پکنے کے انتظار کرنے والے نہ ہو، غیر نہ ہو، ناظرین دیکھنے والے، اناہ اس کے پکنے کو، کھانے کے پکنے کو مت دیکھو کہ کھانا بنے گا، پکے گا، پھر کھائیں گے، یہ کھاؤ جاؤ، ولیکن مطلب ایسے وقت میں آؤ کھانا پک چکا ہو اور کھانا کھا کے سیدھا نکلو۔ ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، اور لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے پس تم داخل ہو جاؤ۔ فاذا طعمتم فانتشروا، پس جب تم کھانا کھا چکو پس پھیل جاؤ، نکلو۔ ولا مستأنسین لحدیث، اور مستأنسین مانوس ہونے والے نہ ہو بات کے لیے، یعنی گفتگو کرنے کے مطلب باتوں کا ماحول مت بناؤ بیٹھ کے۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک یہ چیزیں تکلیف دیتی ہے پیغمبر کو، ویستحیی منکم، پس وہ تم سے حیا کرتے ہیں کہ کیسے بولو، اٹھو میرے گھر میں آوے، حیا کرتے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ تعالی حیا نہیں کرتے حق بیان کرنے سے۔ وَإِذَا، اور آئندہ کے لیے حکم بدل گیا،
وہ اب اندر جانا اجازت ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب سوال کرو ان ازواج مطہرات سے کسی چیز کا، سامان وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، خود کوئی چیز مانگنی ہو، کوئی سوال جو بھی ہو، کسی بھی حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ضرورت پڑ جائے تو سوال کرو۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، جب سوال کرو ازواج مطہرات سے کسی چیز کا، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پس سوال کرو ان سے پردے کے پیچھے سے۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ زیادہ پاک کرنے والا ہے تمہارے دلوں کو اور ان کے دلوں کو۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے یہ کہ تکلیف دو اللہ کے رسول کو، یہ بھی جائز نہیں ہے اللہ کے نبی کو اذیت دینا، تکلیف دینا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور یہ بات بھی جائز نہیں ہے یہ کہ نکاح کرو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کے بعد۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، بے شک یہ چیزیں اللہ کے ہاں بھاری ہے۔ یہ آیت 53 مکمل ہو گئی، پہلے مکمل نہیں تھی، اب ہو گئی۔ اے ایمان والو، اب دیکھیں کتاب کا ترجمہ کر رہے ہیں، میں نے زبانی ترجمہ کیا۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں پر مت جایا کرو مگر جس وقت تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے، اسی طور پر کہ تم اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو، لیکن جب تم کو بلایا جائے تم جایا کرو، پھر جب تم کو کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جایا کرو، اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھے رہا کرو، اس بات سے نبی کو ناگواری پیدا ہوتی ہے، سو تمہارا لحاظ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ صاف بات کہنے سے لحاظ نہیں کرتا ہے۔ اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے سے باہر سے مانگو، تو پردے سے باہر مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر پردہ لٹکا دیا اور لوگوں کو گھر کے اندر جانے کی ممانعت ہو گئی۔ یہ کب کی بات ہے؟ ذوالقعدہ سن 5 ہجری کا واقعہ ہے، غزوہ احزاب کے بعد حجاب کا حکم آیا۔ اب ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے حالات، یہ ایک مستقل عنوان ہے یہاں کی مناسبت سے کہ ہم ان کے حالات کو پڑھیں، ان کے والد کون تھے، ان کی والدہ کون تھی، ان کے بھائی کون تھے، ان کی شادی کب ہوئی، پھر نکاح ٹوٹا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، پھر انتقال کب ہوا، ایک عنوان ہے حضرت زینب بنت جحش کے حالات، اور دوسرا حضرت زید بن حارثہ کے حالات۔ فائدہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ آپ کو بچپن میں اغوا کر کے غلام بنا لیا گیا تھا، کئی ہاتھوں سے بکتے ہوئے آپ کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے حکیم ابن حزام نے خرید لیا اور اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی نظر کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس غلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر دیا۔ یہ در حقیقت ایک آزاد عیسائی خاندان کے لڑکے تھے، عرب تھے عرب۔ اس دوران آپ کے والد کو بھی آپ کی خبر پہنچ گئی۔ آپ کے والد حارث یا حارثہ، حضرت زید بن حارثہ ہے نا اوپر عنوان پہ دیکھیں، آپ کے والد حارثہ اور چچا کعبہ آپ کو لینے مکہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ مانگی رقم کی پیشکش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں کوئی رقم نہ لوں گا۔ حضرت زید نے اپنے والدین کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ یہ دیکھ کر حضرت زید کے والد خفا ہوئے اور کہا کہ تم آزادی کی زندگی کو غلامی پر ترجیح دیتے ہو۔ حضرت زید نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ بات دیکھی ہے کہ ان کے لیے میں باپ تو کیا کائنات چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زید کو لے کر خانہ کعبہ گئے
اور اعلان فرما دیے کہ لوگوں سن لو، میں زید کو آج سے آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بناتا ہوں۔ اس کے بعد زید ابن حارث یا زید ابن حارثہ، زید ابن حارثہ کے بجائے زید ابن محمد کہلانے لگے، کہا جانے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت زید کے چچا اور باپ بہت خوش ہوئے اور بخوشی واپس چلے گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا برتاؤ اپنے ملازموں کے ساتھ بھی کیسا ہوتا ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت خدیجہ، حضرت علی اور حضرت ابوبکر کے بعد حضرت زید چوتھے شخص تھے جو ایمان لائے۔ طائف کے سفر میں زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اوباشوں نے آپ سے سنگ باری کی، پتھر مارے تو حضرت زید یہ پتھر اپنے جسم پر روکے۔ جنگی موتا میں حضرت زید ابن حارثہ مسلم افواج کے کمانڈر تھے۔ آپ نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ مختصر ہے، میں تھوڑا سا قدری تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ حضرت زید ابن حارثہ اصل عرب تھے، اپنے ننیال جا رہے تھے، عیسائی مذہب ان کے قبیلے نے اختیار کیا تھا، اپنے ننیال جا رہے تھے، قافلہ لوٹ گیا، ان کو اٹھا کر کے بیچ دیا، غلام بنا لیا گیا۔ اور پھر حکیم ابن حزام نے حضرت خدیجہ کبریٰ کے بھتیجے انہیں خریدا، حضرت خدیجہ کو دے دیا، حضرت خدیجہ نے آپ کو دی۔ نبوت سے پہلے کی بات ہے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، اس وقت کی بات ہے۔ اور ان کے والد اور ان کے چچا بھی ان کو لینے آئے تھے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، ٹھیک ہے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکھا، منہ بولا بیٹا بنا دیا، لوگ زید ابن محمد ان کو کہنے لگے۔ اور پھر جب شادی کا وقت آیا مدینہ منورہ میں، کہاں؟ مدینہ منورہ میں، ہجرت کے بعد حضرت زینب بنت جحش آپ کی کیا لگتی تھی؟ آپ سب کی پھوپھی کی بیٹی تھی، ان کے لیے پیغام نکاح دیا۔ پہلے وہ راضی نہیں ہوئے، حضرت عبداللہ ابن جحش نے تو انکار ہی کر دیا، لیکن بہرحال پھر جب قرآن کی آیت اتری وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، انہوں نے مان لیا، اور ماننے کے بعد شادی ہو گئی، دونوں کے مزاج نہیں ملے، بالآخر طلاق ہو گئی۔ تو یہ حضرت زید ابن حارثہ، یہ پھر تو دوسری جگہ ان کی شادی ہو گئی، لیکن یہ پھر غزوہ موتا سن 8 ہجری میں پیش آیا۔ سن 6 ہجری صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، ذی قعدہ سن 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہوئی، تو جب خاموشی چھا گئی عرب کے اندر، قریش کے ساتھ صلح ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عالم دنیا کے بادشاہ ہیں ان کے نام خطوط روانہ کر دیے۔ ذی قعدہ کے آخر میں بھی کچھ، اور زیادہ تر سن 7 ہجری کے شروع میں خطوط روانہ کر دیے، تو مختلف خطوط بھیجے۔ تو ایک خط بھیجا شرحبیل بن عمرو غسانی، غزوہ موتا، غزوہ موتا، دیکھیں کیا لکھے، موتا ملک شام میں علاقہ بلقا میں واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلاطین اور امراء کو دعوت اسلام کے خطوط روانہ فرمائے تو شرحبیل ابن عمرو غسانی کے نام بھی ایک خط روانہ فرمایا۔ شرحبیل قیصر کی جانب سے غسان کا امیر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث ابن عمیر رضی اللہ عنہ جب یہ خط لے کر مقامی موتا پہنچے تو شرحبیل ابن عمرو غسانی نے ان کو شہید کر دیا۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا، 1 سال بعد سن 8 ہجری میں روانہ کیا، یہ سن 7 ہجری میں شہید ہوئے، جو 3000 افراد پر مشتمل تھا، اور ان کا امیر حضرت زید ابن حارثہ کو مقرر فرمایا، اور فرمایا اگر یہ شہید ہو گئے تو حضرت جعفر ابن ابی طالب امیر ہوں گے، اور اگر یہ بھی شہید ہو گئے تو عبداللہ ابن رواحہ امیر ہوں گے، یہ بھی شہید ہو گئے تو تم اپنی مرضی سے اپنا امیر مقرر کر لینا۔ جب لشکر روانہ ہونے لگا تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا عبداللہ رونے کی کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح سلامت غازی بنا کر لوٹائے گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، بلکہ میں اس وجہ سے روتا ہوں کہ میں نے ایک آیت پڑھی ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک کو جہنم میں آنا ہے، میں سوچتا ہوں کہ جہنم سے کیسے نکلنا ہوگا۔
لشکر اسلام روانہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ہدایت فرمائی، اغزو بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر لڑو، اغزو بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے لڑو، وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلو، من کفر باللہ، کس سے لڑو؟ جو اللہ کے ساتھ کفر کرے، لا تغدروا، دھوکہ مت دینا، ولا تغیروا، خیانت مت کرنا، ولا تقتلوا ولیدا، کسی بچے کو قتل مت کرنا، ولا امرأۃ، کسی عورت کو قتل مت کرنا، ولا کبیرا فانیا، کسی بوڑھے کو قتل مت کرنا، ولا منعزلا بصومعۃ، اور جو اپنے عبادت خانوں میں بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں ان کو مت چھیڑنا، ولا تقطعوا نخلا ولا شجرۃ، کسی پلدار درخت کو مت کاٹنا، ولا تہدموا بناء، کسی عمارت کو مت گرانا۔ غسان کے بادشاہ شرحبیل کو جب اطلاع ملی تو اس نے 1,00,000 کا لشکر تیار کیا، اور 1,00,000 کا لشکر ہل کر خود لے کر برقا پہنچا۔ کتنے ہو گئے؟ ایک شرحبیل لے کر آیا 1,00,000، اور ایک روم کا بادشاہ لے کر آیا۔ مسلمانوں کا لشکر معان نامی جگہ پر پہنچا، وہ موت سے پہلے واقع ہے، تو معلوم ہوا کہ دشمن کی تعداد 2 لاکھ ہے، اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 3,000 ہے۔ مسلمانوں اور کفار کے لشکروں میں تعداد بنسبت 1,66 کی تھی۔ مشورہ کیا گیا کہ کیا کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے، کیونکہ ان کا تو گمان بھی نہ تھا کہ اتنی بڑی تعداد ہوگی۔ ابھی یہ بات جا رہی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کھڑے ہو گئے اور کہا مسلمانوں، ہم تعداد کی بنیاد پر نہیں لڑتے بلکہ حق دین لے کر چلے ہیں، اور ہم اللہ اور ہمارا اللہ کی ذات پر یقین ہے۔ یہ تقریر سن کر سب جوش میں آ گئے اور لشکر معان سے نکل کر موتہ کے میدان میں اتر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی پر بیٹھے تھے، اللہ نے موتہ کا میدان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے مسلمانوں کو جنگ کے حالات بتا رہے تھے کہ مسلمانوں کا جھنڈا اب زید ابن حارثہ نے اٹھا لیا ہے اور وہ شہید ہو گئے، جھنڈا اب جعفر نے تھام لیا ہے، ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا، انہوں نے دوسرا ہاتھ میں جھنڈا لے لیا ہے، وہ بھی کاٹ دیا گیا، اب انہوں نے سینے پر اٹھا لیا ہے، آخر ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ نے اٹھا لیا ہے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں دیکھا یہ سارا منظر مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر صحابہ کرام کو بتا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کے بعد جھنڈا حضرت ثابت ابن اقرم عجلانی انصاری نے اٹھا لیا اور کہا کہ مسلمانوں جلدی اپنا امیر منتخب کر لو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 امیر مقرر کیے تھے وہ شہید ہو گئے۔ سب نے کہا آپ رضی اللہ عنہ ہی ہمارے امیر ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ کسی اور کو منتخب کرو۔ آخر کار حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا اٹھا لیا ہے۔ خوب جنگ ہوئی، مسلمانوں کا قلیل لشکر رومیوں کے کثیر لشکر پر تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ اس دن گمسان کے رن میں میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی، صرف ایک یمنی تلوار میرے ہاتھ میں باقی رہی، حتیٰ فتح اللہ علیہم، یہاں تک کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اگلا دن بہت سخت ہوگا، رومیوں کی تعداد بہت زیادہ، مسلمان بہت کم ہیں، لیکن انہوں نے حکمت عملی کے تحت لشکر اسلام کو سر-نو منظم کیا، اور آگے والوں کو پیچھے، پیچھے والوں کو آگے، دائیں والوں کو بائیں، بائیں والوں کو دائیں صفوں میں لا کھڑا کیا۔ اگلے دن معرکہ شروع ہوا تو رومیوں کو نئے نئے چہرے نظر آنے لگے، وہ گھبرا گئے کہ شاید مسلمانوں کے تازہ دم دستے آ پہنچے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید جنگی چال کے تحت لشکر کو پیچھے کی جانب لانے لگے۔ رومی سمجھے کہ یہ ہمیں کسی وادی میں گھیر کر برے طریقے سے مارنا چاہتے ہیں، وہ ڈر گئے اور اپنی جگہ پر رک گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے لشکر کو صحیح سلامت بچا کر واپس لے آئے۔ اس پر بعض صحابہ نے یہ بھی کہا انتم الفرارون، کہ تم تو جنگ سے بھاگنے والے ہو، لیکن رسول اللہ سے فرمایا لا بل انتم العکارون، تم واپس کر پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو۔ اس واقعے سے روم کا دروازہ کھلا اور اسلامی حکومت روم تک پھیل گئی۔ اس جنگ میں 12 مسلمان شہید ہوئے۔ رومیوں کے مقتولین کی تعداد کا علم نہ ہو سکا، البتہ جنگ کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑی تعداد میں مارے گئے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے
کہ جب تنہا حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئی تو مقتولین اور زخمیوں کی تعداد کتنی رہی ہوگی۔ اس میں حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔